بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہادری کے مختلف واقعات۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہ شعر پڑھے: اے فاطمہ، یہ تلوار لے لو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور نہ تو ڈر کی وجہ سے مجھ پر کپ کپی طاری ہوتی ہے اور نہ میں کمینہ ہوں۔ میری عمر کی قسم، حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد لو، اور اس رب العزت کی خوشنودی کی خاطر میں نے پوری کوشش کی ہے جو بندوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے عمدہ طریقے سے جنگ کی ہے تو حضرت سہل بن حنیف اور حضرت ابن السمہ نے بھی خوب عمدہ طریقے سے جنگ کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کا بھی نام لیا جسے معلّہ راوی بھول گئے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، ہے محمد، آپ کے والد کی قسم، یہ غم خواری کا موقع ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، یہ علی تو مجھ سے ہے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ میں آپ دونوں کا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، یہ تلوار لے لو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اچھی طرح سے جنگ کی ہے تو حضرت سہل بن حنیف اور حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خوب اچھی طرح جنگ کی۔ حضرت عبید اللہ کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ خندق کے دن عمر بن عبد ود وہ بہادروں کی نشانی لگا کر جنگ میں اپنے موجود ہونے کو بتانے کے لیے نکلا۔ جب وہ اور اس کے گھوڑے سوار ساتھی کھڑے ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، اے عمر، تم نے قریش کے لیے اللہ سے عہد کیا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی آدمی دو باتوں کی دعوت دے گا تم ان دو میں سے ایک کو ضرور اختیار کر لو گے۔ اس نے کہا، میں نے یہ عہد کیا تھا۔ حضرت علی نے کہا، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ میں مقابلے کے لیے میدان میں اترنے کی تم کو دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا، اے میرے بھتیجے، مجھے کیوں میدان میں مقابلے کے لیے اترنے کی دعوت دے رہے ہو؟ کیونکہ اللہ کی قسم میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے فرمایا، لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر آگ بگولا ہو گیا اور حضرت علی کی طرف بڑھا۔ دونوں اپنے سواریوں سے اترے اور دونوں نے میدان کا کچھ چکر لگایا، پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کو قتل کر دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، عمر بن عبد ود ہتھیاروں سے پوری طرح لیس ہو کر باہر نکلا اور بلند آواز سے پکارا، مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہا، یا نبی اللہ، میں اس کے مقابلے کے لیے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ عمر ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر عمر زور سے پکارا، کیا ہے کوئی مرد جو میرے مقابلے کے لیے میدان میں آئے؟ اور مسلمانوں کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا، کہاں گئی تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تم سے جو مارا جاتا ہے وہ اس جنت میں داخل ہو جاتا ہے؟ تم لوگ میرے مقابلے کے لیے ایک آدمی بھی نہیں بھیج سکتے۔ حضرت علی نے پھر کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم بیٹھ جاؤ۔ عمر نے تیسری مرتبہ پھر بلند آواز سے مقابلے کے لیے آنے کی دعوت دی اور راوی نے اس کے اشعار کا تذکرہ بھی کیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ عمر ہے۔ حضرت علی نے کہا، چاہے عمر ہو، میں جانے کو تیار ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اجازت دے دی۔ وہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے اس کی طرف چلے، ہرگز جلدی نہ کرو، کیونکہ تیری آواز کا جواب دینے والا آ گیا ہے جو عاجز نہیں ہے۔ یہ آنے والا سوچ سمجھ کر اور پکے ارادے کے ساتھ آیا ہے۔ یہ بات میں تم سے سچی کہہ رہا ہوں، کیونکہ سچ ہی ہر کامیاب ہونے والے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ مردوں پر نوحہ کرنے والیوں کو میں تیرے اوپر نوحہ کے لیے کھڑا کر دوں گا۔ میں تجھے تلوار کی ایسی لمبی چوڑی ضرب لگاؤں گا جس کا تذکرہ بڑی بڑی لڑائیوں میں بھی باقی رہے گا۔
عمر نے حضرت علی سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں علی ہوں۔ عمر نے کہا کہ تم عبد مناف ہو یا ابو طالب کا نام ہے کہ ان کے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمر نے کہا میرے بھتیجے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تمہاری جگہ تمہارے چچاؤں میں سے کوئی چچا آئے جو عمر میں تم سے بڑا ہو، کیونکہ مجھے تمہارا خون بہانا پسند نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا لیکن اللہ کی قسم میں تمہارے خون بہانے کو برا نہیں سمجھتا۔ وہ غضبناک ہو کر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنی تلوار سونٹ لی۔ وہ تلوار آگ کے شعلے کی طرح چمکدار تھی۔ پھر غصے میں بھرا ہوا حضرت علی کے پاس بڑھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت علی کی کھال والی ڈھال لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھال والی ڈھال لے کر اس کے سامنے آئے۔ عمر نے حضرت علی کی ڈھال پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ تلوار ڈھال کو کاٹ کر ان کے سر تک جا پہنچی، جس سے سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی نے اس کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری جس سے وہ زمین پر گر گیا اور اس کے گرنے سے بہت سا غبار اڑا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر کہنے کی آواز سنی، جس سے ہم لوگ سمجھ گئے کہ حضرت علی نے عمر کو قتل کر دیا ہے۔ اس وقت حضرت علی یہ اشعار پڑھ رہے تھے: کیا گھوڑے سواریوں اچانک مجھ پر حملہ کر دیں گے؟ اے میرے ساتھیوں، تم سب کو مجھ سے اور مجھ پر اچانک حملہ کرنے والوں سے پیچھے ہٹا دو، میں اکیلا ہی ان سے نمٹ لوں گا۔ میدان جنگ میں مجھے جو غصہ آتا ہے اس نے آج مجھے بھاگنے سے روکا ہوا ہے، اور اس تلوار نے روکا ہے جس کا وار سر کاٹ کر آتا ہے اور خطا نہیں ہوتا۔ پھر یہ اشعار پڑھے: اس نے اپنی احمقانہ رائے سے پتھروں کی عبادت کی اور میں نے اپنی درست رائے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کی۔ جب میں اس کا کام تمام کر کے واپس آیا تو وہ زمین پر ایسے پڑا ہوا تھا جیسے وہ میرے کپڑے چھین لیتا۔ میں نے اس کے کپڑے نہیں لیے اور یوں میں پاک دامن رہا، اور اگر میں گر جاتا تو وہ میرے کپڑے چھین لیتا۔ اے کافروں کی جماعتوں، یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اور اپنے نبی کی مدد چھوڑ دیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے اور ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تم نے اس عمر بن عبدود کی زرہ کیوں نہیں لے لی، کیونکہ عربوں کے پاس اس زرہ سے بہتر زرہ نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا میں نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس نے اپنی شرمگاہ کے ذریعے مجھ سے بچاؤ کیا، یعنی اس کی شرمگاہ کھل گئی، اس وجہ سے مجھے شرم آئی کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کی اس حال میں زرہ اتار لوں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں وہ غزوہ فزارہ سے واپسی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں واپس آ کر ابھی ہم لوگ 3 دن ٹھہرے ہی تھے کہ ہم لوگ خیبر کی طرف نکل پڑے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی غزوے میں گئے تھے اور وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے: اللہ کی قسم اگر آپ نہ ہوتے، یعنی آپ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔ ہم تیرے فضل سے بے نیاز نہیں ہیں تو ہم پر سکینہ اور اطمینان کو ضرور نازل فرما، اور جب ہم دشمن سے مقابلہ کریں تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان اشعار کو پڑھنے والا کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت عامر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامر تیرا رب تیری مغفرت فرمائے۔ راوی کہتے ہیں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ دعا دی وہ ضرور شہید ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھے۔ یہ دعا سن کر انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں حضرت عامر سے اور فائدہ اٹھانے دیا ہوتا، یعنی آپ کی یہ دعا حضرت عامر کو نہ دیتے تو وہ اور زندہ رہتے، اب تو وہ شہید ہو جائیں گے۔ پھر ہم لوگ خیبر پہنچے تو یہود کا پہلوان مرحب اپنی تلوار فخر سے لہراتا ہوا اور یہ شعر پڑھتا ہوا باہر نکلا: سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور تجربہ کار بہادر ہوں۔ میری بہادری اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب کہ شعلہ زن لڑائیاں سامنے آتی ہیں۔ حضرت عامر مرحب کے مقابلے کے لیے اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے: سارے خیبر کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں عامر ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں اور مہلک مقامات میں گھسنے والا بہادر ہوں۔ ان دونوں کی آپس میں تلوار سے 2 ہاتھ ہوئے۔
مرحب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال میں گھس گئی۔ عامر نے مرحب کے نچلے حصے پر حملہ کیا۔ حضرت عامر کی تلوار آ کر خود ان کو ہی لگ گئی، جس سے شہرک کٹ گئی اور اس سے یہ شہید ہو گئے۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عامر کا سارا عمل رائگاں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بات کس نے کہی ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کے چند صحابہ نے۔ حضور نے کہا ان لوگوں نے غلط کہا، عامر کو تو 2 گنا اجر ملے گا۔ حضور نے حضرت علی کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور ان کی آنکھ دکھ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا آج میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے لے کر آیا، آپ نے ان کی آنکھ پر لعاب مبارک لگایا، وہ فوراً ٹھیک ہو گئے۔ حضور نے ان کو جھنڈا دیا، مرحب بھی وہی اپنے اشعار پڑھتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی یہ اشعار پڑھتے ہوئے نکلے، میں وہ شخص ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا۔ میں جنگل کے ہولناک منظر والے شیر کی طرح ہوں، میں دشمنوں کو پورا ناپ کر دوں گا، جیسے کہ کھلے پیمانے میں پورا دیا جاتا ہے، یعنی میں دشمن میں وسیع پیمانے پر خون ریزی کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت علی نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ مرحب کا سر پھاڑ کر اسے قتل کر دیا، اور اس طرح خیبر فتح ہو گیا۔ اس روایت میں اسی طرح آیا ہے کہ ملعون مرحب یہودی کو حضرت علی نے ہی قتل کیا ہے، اور ایسے ہی امام احمد نے حضرت علی سے روایت نقل کی ہے کہ جب میں نے مرحب کو قتل کیا تو میں اس کا سر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن موسیٰ بن عقبہ نے امام زہری سے یہ روایت نقل کی ہے کہ مرحب کا قتل کرنے والے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح محمد بن اسحاق نے اور واقدی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضرات سے یہ نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علی کے ساتھ خیبر کے لیے روانہ ہوئے، حضور نے ان کو اپنا جھنڈا دے کر بھیجا تھا۔ جب حضرت علی قلعے کے قریب پہنچے تو قلعہ والے لڑنے کے لیے قلعے سے نکل کر باہر آ گئے، چنانچہ حضرت علی نے ان سے جنگ شروع کی۔ ان یہودیوں میں سے ایک آدمی نے حضرت علی پر تلوار کا زوردار حملہ کیا، جس سے حضرت علی کے ہاتھ سے ڈھال نیچے گر گئی۔ حضرت علی نے فوراً قلعے کا دروازہ کھیڑا اور اسے اپنی ڈھال بنا لیا، اور دروازے کو ہاتھ میں پکڑ کر حضرت علی لڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ پھر انہوں نے اس دروازے کو زمین پر ڈال دیا۔ پھر میں نے 7 اور آدمیوں کو لے کر کوشش کی کہ اس دروازے کو پلٹ دیں، لیکن ہم 8 آدمی اسے پلٹ نہ سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر کے دن قلعے کا دروازہ اٹھا لیا، مسلمان اس کے اوپر چڑھ گئے، قلعے کے اندر چلے گئے اور اس طرح اس کو فتح کر لیا۔ بعد میں لوگوں نے تجربہ کیا تو 40 آدمی اسے اٹھا نہ سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ 70 آدمیوں نے اپنا زور لگایا، تب بھی دروازے کو واپس اس کی جگہ لگا سکے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر کے دن قلعے کا دروازہ اٹھا لیا تھا، اسی پر چڑھ کر مسلمانوں نے خیبر قلعے کو فتح کیا تھا۔ بعد میں تجربہ کیا گیا تو 40 آدمی ہی اسے اٹھا سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف کارنامے میں اپنی بہادری ثابت کی، اپنا لوہا منوایا اور دشمن کے مقابلے میں بہادری کا سامنا کیا، بہادری سے لڑے اور جرأت مندانہ انداز میں لڑے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی ان کا کچھ شرف حاصل فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔